فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. تو گویا کہ تم ان کے پیچھے اپنے کو اسف یعنی شدت افسوس کی وجہ سے ہلاک کر دو گے اگر وہ اس حدیث پر یعنی اس قرآن پر ایمان نہ لائیں. لعل اصل میں تو ترجیح متکلم کے لیے ہوتا ہے، جیسے لعلی عمل صالحہ، اور کبھی ترجیح مخاطب کے لیے بھی ہوتا ہے، جیسے فقولا لہو قولا لینا لعلہ یتذکر و یخشی. حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام میں فرمایا گیا کہ فرعون کے پاس جاؤ، اس سے نرم بات کرو، لعلہ یتذکر و یخشی، اس امید پر کہ وہ دھیان دے یا ڈرے. تو باری تعالیٰ کے ہاں تو سب قطعی معلوم تھا کہ وہ ایمان نہیں لائے گا. یہ لعل ترجیح مخاطب کے لیے کہ تم اس کو دعوت دو یہ امید رکھتے ہوئے کہ وہ دھیان دے یا ڈرے. اور لعل کی جیسے لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ، اس طرح کا بھی قرآن میں بہت آیا ہو، کہہ کے معنی میں اس کو لیا گیا. لیکن لعل کبھی کأن کے معنی بھی آتا تشبیہ کے لیے، جس کی مثال وَتَتَّخِذُونَهُ مَصَانِعَ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، یعنی تم اپنے یہ رہنے کے گھر بناتے ہو کأنکم تخلدون کے معنی میں، گویا کہ تم ہمیشہ رہو گے. تو پہاڑوں کو تراش تراش کر کے گھر بناتے تھے، گویا کہ ہمیشہ رہنا جیسے پہاڑ ہمیشہ رہیں. تو وہاں پر لعل کہنے کے معنی میں ایسے ہی یہاں بھی ہے کہ بطور تشبیہ کہا گیا ہے کہ جیسے کوئی دوسرے کے پیچھے اپنے کو ہلاک کرتا ہے. یہ اعلیٰ آثارہم سے معلوم ہوتا ہے، جس کی تفصیل مصنف نے شبہ وإیاہم من یتولوا عنہ ولم یؤمنوا بہ سے کی ہے. بقایا کا معنی ذبح ہوتا ہے، بقایا بالشاد بالغہ فی ذبح، بالغہ بقایا وانا قتل بھی تو قتل کرنا ہلاک کرنا اس معنی میں ہے. تو تفسیر کی قاتل النفس کا یہ اپنے کو ہلاک کر ڈالنے والے وہ اللہ آثارہم ان کے پیچھے یعنی آثار الکفار. اب شبہ وإیاہم سے جو بیان کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مصنف نے بھی اس کو تشبیہ مانا ہے، تو اللہ مانا کہنا ہوگا تو تشبیہ ہوگی. اب مشبہ بہی کیا ہے؟ تو اصل مشبہ بہی یہ ہے، مشبہ بہی جس سے تو تشبیہ دی ہے کہ جب کوئی شخص سفر کرتا ہے اور قافلے سے پچھڑ گیا، ساتھیوں سے دور ہو گیا، تو اب اس کو خطرہ ہو جاتا ہے کہ کہیں میں اکیلا ہلاک نہ ہو جاؤں، کہیں کوئی درندہ میرے اوپر حملہ نہ کر بیٹھے یا کوئی دشمن اس کو ہلاک نہ کر دے. تو وہ دوڑتا بھاگتا کسی طرح اپنے ساتھیوں کو پانے کی کوشش کرتا ہے، ان کے پیچھے حسرت اور افسوس کے ساتھ بھاگتا ہے. تو جیسے وہ شخص جو ساتھیوں سے بچھڑ گیا ہو اور اپنے کو ان کے پانے کے لیے ہلاک کر رہا ہو تو اس کو انتہائی رنج و غم حاصل ہوتا ہے. تو ویسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو دعوت دی اور ایمان نہیں لائے تو اس پر ان کو انتہائی رنج و غم ہوا. وجہ جامع دونوں کے درمیان کیا ہے؟ انتہائی رنج و غم کا ہونا. تو جیسے وہ شخص جو قافلے سے بچھڑ گیا ہو اس کو انتہائی رنج و غم ہوتا ہے، ویسے حضور کو بھی انتہائی رنج و غم ہے. تو ان کا حال اس شخص کے حال کی طرح ہوا. تو جیسے کہ وہ اپنے کو ان کے پیچھے ہلاک کرنے والا ہوتا ہے تو ویسے ہی حضور کو کہا فرمایا گیا کہ گویا کہ تم اپنے کو ان کے پیچھے ہلاک کر ڈالو گے. اسفن شدت افسوس کی وجہ سے یہ مفعول لہو واقع ان کا اگر وہ اس قرآن پر ایمان نہ لائیں. تو اس کو کہا شبہ وإیاہم حین تولوا عنہ ولم یؤمنوا بہ وما تداخلہ من الاسف. ما تداخلہ شبہ میں جو ہو ضمیر ہے اسی پر عطف ہے کہ تشبیہ دی حضور کو اور ان کو جس وقت کی انہوں نے کفار نے ان سے روگردانی کی اور ان پر ایمان نہ لائے، اور اس امر کو جو ما تداخلہ من الاسف یہ ماں کا بیان ہے، اور اس شدت غم کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ
داخل ہوئی ان کی روگردانی پر کئی امور ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جن کو حضور نے دعوت دی اور پھر انہوں نے روگردانی کی، ایمان نہیں لائے. پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اس پر سخت غم اور حسرت لاحق ہوئی. یہ چند امور ہو گئے. تو ادھر چند امور کا مجموعہ ہے. اور دوسری طرف بے رجلن، تو ان سب کو تشبیہ دیا ایسے شخص سے جس سے اس کے دوست الگ جدا ہو گئے، تو وہ حسرتوں کے سبب گرتا پڑتا ہے ان کے پیچھے اور اپنے کو ہلاک کرتا ہے. وجدن علیہ، وجدہ علیہ مانا ازن علیہ، کسی کے اوپر غمزدہ اور رنجیدہ ہونا، ان کے اوپر غم کرنے اور ان کی جدائی پر افسوس کرنے کی وجہ سے. لحفہ سمیع سے طلحہ تفاعل سے وہی حسرت اور افسوس کرنا. تو ادھر بھی ایک شخص ہے، اس کے دوست ہیں، ان سے وہ الگ ہو گیا ہے، پھر یہ ان کے پیچھے گرتا پڑتا ہے. تو تمثیل میں یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف چند امور ہو ان سے ایک صورت منتزع ہوتی ہے، دوسری طرف بھی چند امور ہیں ان سے ایک صورت منتزع ہوتی ہے، اور ایک صورت کی دوسری صورت سے تشبیہ دی جائے. تو وہ شخص جو دوستوں سے جدا ہو گیا پھر گرتا پڑتا ہے، اپنے کو ہلاک کر رہا ہے ان کے پیچھے سے غم کے ساتھ، اس کی ایک حالت ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قریش کی ایک حالت ہوئی کہ ان کو دعوت دی، وہ ایمان نہیں لائے، تو اس کی وجہ سے ان کو سخت غم لاحق ہوا. تو یہ حالت ان شخص کی حالت کے مشابہ ہے. تو وہ ایک حالت دونوں کے درمیان مشترک وہ منتزع ہوتی ہے، اور ایک حالت کی دوسرے حالت کی تشبیہ کی گئی ہے. تو یہ تمثیل ہو گئی. استعارہ بھی بنا سکتے ہیں، جبکہ اس کو صرف باقیون میں اور آثارین میں جاری کریں. استعارہ مفرد میں جاری ہوتا ہے کہ ہلاک کرنا کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے بلکہ لازم معنی مراد لیا گیا. تشبیہ کے طور پر مان لیا کہ جیسے وہ شخص اپنے کو ہلاک کرنے والا ہوتا ہے ویسی حالت حضور کی ہے، تو استعارہ ہو جائے. اچھا، علم یوں بحاظ الحدیث یعنی بالقرآن. اسفن یہ مفعول لہو ہے، یعنی باقی ان کا مفعول لہو شدت غم کی وجہ سے، فرط الحزن انتہائی غم کی وجہ سے. اب لفظ اسف کو بتایا ہے، اسفہ یا اسف و اسفن سمیہ سے آتا ہے. حزن اور غضب میں مبالغہ. تو اصل میں تو غم اور غضب دونوں بہت زیادہ ہو تو اس کو اسف کہا جاتا ہے. اب وہی پھر دونوں میں الگ الگ بھی ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی ناگوار امر پیش آئے جس سے انسان رنجیدہ ہو اور اس کا دفعیہ وہ کر سکتا ہے تو وہی غضب کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. جیسے کہ کسی اس سے کمزور شخص نے اس کے خلاف ورزی کی ہے تو وہی غضب کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اور اس کا دفعیہ نہیں کر سکتا، اس پر قادر نہیں تو وہی غم کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. تو اصل میں حقیقت اس کی سوارانو دم القلب شہوت الانتقام، انتقام کی خواہش میں دل کے خون کا بھڑکنا. اب اگر یہی وہ ہے ایسے ہی امر کے مقابلے میں اس پر قابو رکھتا ہے تب تو وہی غضب کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اور جہاں اس کا قابو نہیں تو وہی غم کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. تو دونوں معنی میں الگ الگ بھی استعمال کیا جاتا ہے. کبھی اسف بولا جاتا ہے اور حزن کا معنی مراد دیا جاتا ہے، اور کبھی اسف بولا جاتا ہے اور غضب کا معنی مراد دیا جاتا ہے. اور حقیقت میں حزن و غضب میں زیادتی کا نام اسف ہے. اب آگے ہے انا جعلنا مع الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے معلوم ہوتا ہے کہ تو اپنے کو ہلاک کر ڈالو گے. پھر اس کے بعد تسلی اس میں ہے کہ زمین کی جتنی چیزیں ہیں جتنی سب ان کی آرائش تو ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ سب فنا ہو جائیں گی، اور ہم نے ان ساری چیزوں کو اس لیے بنایا ہے کہ لوگوں کو ان سے آزمایا جائے کہ وہ دنیا کے رنگینیوں میں فریفتہ ہو کر کے رہ جاتے ہیں یا خدا کو یاد کرتے ہیں اور اس کی طرف مائل ہوتے ہیں. اگر فریفتہ ہو کر کے رہ گئے تو ان کے لیے خسارہ ہے، اور جو اس کو یاد رکھیں اور اس کے احکام پر عمل کریں تو ان کے لیے فائدہ ہے، انعام ہے.
تو اسی طریقہ سے یہ جن کو دعوت دی جا رہی ہے ایمان نہیں لا رہے تو ان کو غم کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہاں تو ہم نے دنیا کی رنگینیوں کو بنایا اس لیے ہے کہ لوگوں کی آزمائش کہ کون اسی میں مبتلا ہو کر کے رہ جاتا ہے اور کون رب کی طرف توجہ کرتا ہے۔ یہ امام ابو سعود نے مناسبت بیان کی ہے انا جعلنا کی معصوم سے۔ اب جو فرمایا گیا کہ بے شک ہم نے اسے جو زمین کے اوپر ہے اس کی آرائش کر دیا، تو اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ ساری چیزیں تو آرائش نہیں، بہت سی ناپسندیدہ ناگوار اور گھناؤنی چیزیں ہوتی ہیں، تو آرائش ہے نہیں۔ تو اس وجہ سے کہا کہ مال الارض سے خاص مراد، یعنی جو قابل آرائش ہیں، آراستگی کے لائق چیزیں ہیں، ان کو زمین کے لیے آرائش کر دیا۔ اس لیے کہا ما یصلح ان یکون زینۃ لها ولأہلها من زخارف الدنیا وما یستحسن منها، ما یستحسن زخارف پر ہے، یعنی جو اس قابل ہے کہ دنیا کے لیے، زمین کے لیے اور زمین والوں کے لیے آرائش ہو، وہ کیا ہے؟ ماں کا بیان دنیا کی رنگینیاں اور وہ چیزیں جو اس میں سے عمدہ سمجھی جاتی ہیں۔ تو زخرف اصل میں تو سونے کو کہا جاتا ہے، جو کسی چیز کی عمدگی اور اچھائی کو کہا جاتا ہے، تو گویا کہ ما یستحسن منہا یہ اس کا اصل تفسیری ہے، یعنی دنیا سے اچھی سمجھی جانے والی چیزوں کو دنیا کے لیے آرائش کر دیا۔ لنبلوہم تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون اچھے عمل والا ہے۔ عمل میں تمیزی نسبت ہے احسنوں سے، کہ کون اچھا ہے بلحاظ عمل کے۔ اب آزمانا اس وقت ہوتا ہے جب کہ نتیجہ معلوم نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے کہ کون کیا کرے گا۔ پھر لنبلوہ کیوں فرمایا؟ تو کہا کہ چونکہ یہ امتحان کی اور آزمائش کی صورت میں ہے کہ سارے اسباب اس کے لیے فراہم کر دیے گئے اور اس کے بعد حکم دیا گیا کہ کون کرتا ہے کون نہیں کرتا ہے، تو یہ صورت امتحان ہے، اس وجہ سے لنبلوہ فرمایا گیا۔ ایسا قرآن میں بہت سی جگہوں میں آیا ہے۔ اب یہ تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں کون اچھے عمل والا ہے۔ ایہم احسن عملہ ترکیب میں نبلوہ کا مفعول بہی بنے گا، کیونکہ نبلوہ علم کا معنی پہ مشتمل ہے، انہیں دیکھیں اور ظاہر کریں کہ کون اچھے عمل والا ہے۔ اب چونکہ اس میں استفہام کا معنی پایا جاتا ہے، اور جب افعال قلوب کے بعد استفہام آ جائے یا ما نافیہ آ جائے یا لام تاکید آ جائے تو ان کے عمل کی تعلیق ہوتی ہے۔ تعلیق کا مطلب یہ کہ لفظاً ان کا عمل نہیں ہوتا، معنی ربط رہتا ہے۔ ظالم تو لا زید فاضل، میں نے جانا کہ زید فاضل ہے، اگر لا نہ ہوتا تو علم تو زید فاضل ہوتا، لا آ گیا تو مبتدا خبر ہو رہا ہے۔ تو ویسے یوں مبتدا حسن ہمارا خبر ہے، معنی کے لحاظ سے نبلوہ کا مفعول بنے گا کہ ہم انہیں دیکھیں کہ کون بہتر عمل والا ہے۔ اب حسن عمل کیا ہے؟ تو اس کو کہا کہ حسن عمل ہے الزہد فیہا و ترک الاغترار بہا، دنیا کے اندر بے رغبتی اور اس پر فریب خوردہ نہ ہونا۔ ثم زہد فی المیل الیہا بقولہ، زہدہ یا زہد سمیہ سے اور فتح و کرمز بھی آ رہا ہے، بے رغبت ہونا۔ زہد تزہید بے رغبت کرنا، اسی سے وکانوا فیہ من الزاہدین، اس میں بہت بے رغبت تھی۔ تو اب دنیا کی طرف مائل ہونے میں بے رغبتی دلائی اس ارشاد سے کہ بے شک ہم اسے جو اس کے اوپر ہے، یعنی زمین کے اوپر ہے، یہ زینت آرائش، اس کو ہم چکنی خشک زمین کر چھوڑیں گے۔ تو ابھی تو سب سرسبز ہے، شاداب ہے اور اس کے لیے زینت اور آرائش ہے، پھر ایک وقت ہوگا کہ سب فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا اور کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو بے شک اسے ہم جو اس کے اوپر دنیا زمین کے اوپر یہ آرائش ہے، اس کو سعید ضرور کر لیں گے۔ سعید کے معنی ارض ملسا ہو، چکنی زمین، ملسا ملوستاً اور ملوسا مراستاً، سمیہ سے اور کرنا سے چکنا ہونا، ملساؤ املس کا مونس، جیسے امر کا مونس امرا ہو۔ اور جرس کی تفسیر کی یابس لابر نباتیں ہوئی ہے، یعنی خشک جس میں پودے نہ ہوں، یعنی بے آب و گیا ہمار زمین کر چھوڑیں گے۔ بعد ان کانت خضراء معشبتاً، اس کے بعد کی یہ سرسبز اور تر گھاس والی تھی،
عشب کا معنی ہوتا ہے تر گھاس، اور آشبہ بابی فال کی قسم مسجد سیرورت یعنی سارا ذا عشبن، تو معشب کا معنی ہوا تر گھاس والی، اور عشبہ بھی اس معنی میں آتا ہے تر گھاس والی ہونا، یہ عشا عشبہ اس مول میں مالا ہے۔ تو پہلے تو سرسبز اور تر گھاس والی تھی، پھر اس کے بعد بالکل خشک ہو جائے گی اور ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور بالکل سوکھی گھاس کو حشیش کہتے ہیں، اور کلاؤن جو ہے وہ دونوں کو کہتے ہیں، عام ہے خشک ہو یا تر ہو۔ تو مطلب کیا ہے، نعیدها بعد عمارتها خرابا، ہم اس زمین کو اس کی آبادی کے بعد ویران کر دیں گے، خراباً ویران ہونا، ہم اس کو اس کی آبادی کے بعد ویران کر دیں گے، جانداروں کو موت دے کر کے اور پودوں اور درختوں کو خشک کر کے اور اس کی حرارت کے ذریعے۔ تو یہ ایک زمانے کے لیے سرسبزی ہے، پھر اس کے بعد یہ سب فنا ہو جائیں گے۔ اب آگے آ رہا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اب اس کی مناسبت ماسبق سے کیا ہے، ہم جو ہے منقطعہ ہے جو حمزہ اور بل کے معنی میں تھا، بلکہ کیا تم نے یہ سمجھا، حسبت میں اصل میں خطاب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مگر مراد امت ہے، یا یہ کہ ہر ایک شخص کو جو جانتا ہے اس کو خطاب کیا، کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ کہف اور رقیم والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے، یعنی زمین کا ایک زمانے تک سرسبز و شاداب ہونا اور پھر ویران اور خشک ہو جانا یہ زیادہ عجیب ہے، اور کہف اور رقیم والوں کا وہ قصہ اس سے زیادہ عجیب نہیں ہے۔ تو اس مناسبت کا بیان کیا کہ لما ذکر من الآیات الکلیہ تزیین الارض، کہ جب کلی نشانیوں سے بیان کیا زمین کا آراستہ کرنا، بما خلق فوقہا، اس سے جو زمین کے اوپر پیدا کیے ہیں، پھر ماں کا بیان من الاجناس، من بیانیہ ہے ماں کا، جو اس کے اوپر پیدا کیے ہیں بہت ساری جنسیں جن کا شمار نہیں ہے، اور ان سب کا زائل کر دینا ہو، ازالت ذالک کلہ کأن لم یکن، تو پہلے تو ان سب جنسوں کو پیدا کرنا، بے شمار جنسوں کو پیدا کرنا، پھر ان سب کا بالکلیہ ختم کر دینا، گویا کہ وہ کچھ تھا ہی نہیں۔ تو اللہ کی عظیم نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ ایک زمانے تک زمین پر سرسبز وقت تھا، تو ایک وقت آئے گا کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، ویران ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ کیا یہ سب تم نے یہ سمجھا کہ کہف اور رقیم والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب نشانی تھے، یعنی وہ یعنی زمین کا ایک زمانے تک آراستہ کرنا پھر ویران کرنا، یہ زیادہ عظیم ہے اصحاب کہف کے قصے سے اور مدت دراز تک ان کی زندگی کے باقی رکھنے سے، من قصۃ اصحاب الکہف و ابقاء حیاتہم مدت طویلہ، یہ مناسبت کا بیان ہے۔ اب اس کے بعد تفسیر، کہف کیا ہے، رقیم کیا ہے، تو کہف کو بتایا کہ الغار الواسع فی الجبل، کشادہ غار جو پہاڑ میں ہو۔ اب رقیم کے بارے میں کئی اقوال ہیں، تو ان اقوال کو نقل کر دیا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ان کے کتے کا نام تھا، جیسا کہ ابن ابی حاتم کی روایت ہے تینس سے ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس قریہ کا یعنی اس بستی کا نام تھا جس سے یہ نکل کے گئے تھے۔ یہ ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ رقیم کیا ہے، تو کعب احبار سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ اسی بستی کا نام ہے جس سے وہ لوگ نکلے تھے، اور یہی راجح ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اس کتاب کا نام ہے جو ان کے بارے میں لکھی گئی، تو یہ چونکہ رقم رقموں کا معنی لکھنا ہوتا ہے تو اس لحاظ سے باندھنے کا کہ رقیم کا معنی لکھا ہوا، تو اصحاب کہف کے سو جانے کے بعد میں ان کے حالات کو لکھ کر کے پتھر کی تختی پر ان کے غار کے دروازے پر رکھ دیا گیا، اسی کو رقیم کہا گیا۔ تیسرا قول یہ، چوتھا کہ اس پہاڑ کا نام ہے جس میں غار تھا، لیکن اس کی
یہ اصل میں بستی کا نام ہے، اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ توریت میں راقیم آیا ہے اور اس میں وہ شہر مراد ہے جو ان کا پائے تخت تھا، اور وہیں پہ بادشاہ دقیانوس ظالم تھا اور یہ لوگ اس سے بھاگ کر کے گئے تھے، تو اس شہر سے یہ نکل کے گئے تھے تو یہ اس شہر والے ہوئے، اور پھر غار میں پناہ لی تھی تو غار والے ہوئے، تو وہی شہر مراد ہے۔ اس لحاظ سے جو کتاب احبار سے روایت بھی جو توریت کے عالم ہیں انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ وہ بستی ہے جس سے وہ نکلے تھے، تو راجے یہی ہے کہ اس بستی کا نام ہے۔ تو راقیم شہر والے اور غار میں پناہ لینے والے، ان کا قصہ کیا تم نے سمجھا کہ ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھا؟ تو استفہام بڑا انکار ہے، یعنی یہ عجیب نہیں بلکہ اس سے زیادہ عجیب نشانی وہ ہے جو ہم ظاہر کریں گے کہ دنیا سرسبز پھر ویران۔ اب ترکیب بیان کی، کانو من آیاتنا عجبا، تو کانو میں واو تو ہو گیا کانے کا اسم، اور عجبن اس کی خبر ہوگا، یعنی کانو پھر عجبن خالی خبر نہیں بنے گا بلکہ اس کا موصول مقدر ہوگا، یعنی کانو آیتن عجبن من آیاتنا، یعنی وہ ایک عجیب نشانی تھے ہماری نشانیوں میں سے۔ تو آیتن موصوف ہے اور عجبن اس کی صفت ہے۔ اب عجبن سمیہ سے آتا ہے تعجب کرنا، تو عجب کو معنی تعجب کرنا ہوا، مگر مراد ہے عجیب، تو مبالغہ کے لیے اس مصدر سے صفت لائی گئی، جیسے زید صومن یا زید عدل کہا جائے، کثرت صوم کی وجہ سے گویا کہ خود ہی صوم ہے یا خود ہی عدل ہے، تو ویسے ہی زیادہ حیرتناک ہونے سے گویا خود ہی عجب ہے، یا یہ ہے کہ ذات مقدر ہو، یعنی آیتن ذات عجبی۔ تو آیتن عجبن جب کہیں گے کہ زیادہ تعجب خیز ہونے کی وجہ سے بنا ہے ان کو نفس عجب کہا گیا تو حمل بالمواقعات ہوگا، اور ذاتہ مقدر مانیں گے تو حمل بالاشتقاق ہوگا۔ تو یہ کانو آیتن عجبن اس میں ترکیب معلوم ہو گئی کہ آیتن عجبن جو آیتن کی صفت ہو کر کے کانے کی خبر بنے گا۔ اور عجب آیت کی صفت کیسے ہوا تو اس کو بتا رکھیے، جب کو آیت کی صفت کہا گیا وصفن بالمصدر، مصدر سے صفت لا کر کے بطور مبالغہ، یا یہ کہ ذات عجب کے معنی میں انہیں آیتن ذات عجب من آیاتنا۔ اب آگے ہے ابھی ٹائم، اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اس سے پہلے اذکر مقدر ہے، یاد کرو جبکہ جوانوں نے غار کی پناہ لی تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر اور ہمارے لیے ہمارے کام سے ہدایت فراہم کر۔ اب یہ پہلے گزر چکا ہے باسن شدید من لدنا، تو لدن اصل میں تو پاس کے لیے قرب مکانی کے لیے بولا جاتا ہے، مگر اللہ کے لیے مکان اور مکانیہ، اللہ مکانوں اور مکانیہ سے پاک ہے، تو اپنی پاس سے رحمت عطا فرما کا مطلب رحمتن من خزائن رحمتی، یعنی اپنی رحمت کے خزانوں میں سے رحمت عطا فرما۔ اب رحمت متعدد معنی میں قرآن میں آیا ہے، اب یہاں رحمت کبھی بارش کے معنی میں بھی آیا ہے، کبھی رحم کرنے کے معنی میں بھی آیا ہے، کبھی ثواب کے معنی میں۔ اب یہاں رحمت سے ان کی کیا مراد ہے تو اس کی تفسیر کی کہ وہ رحمت کیا ہے، مغفرت اور رزق اور دشمنوں سے بے خوفی۔ تو اصل میں تو آخرت کی فکر ان کو زیادہ دامنگیر تھی، تو اس رحمت سے آخرت کی بخشش یہ پہلے ان کی مراد ہوگی۔ پھر دنیا میں کہ سب سے الگ تھلگ ہو کر کے جب غار میں جائیں گے تو زندگی کیسے گزاریں گے، تو اس کے لیے ان دعا کی کہ ہمیں اپنی طرف سے رزق عطا فرما۔ تیسرے کہ دشمنوں سے ہر وقت ان کو خطرہ لاحق تھا کہ کہیں گرفتار کر لیں اور پھر مبتلا سزا کریں، مبتلا اعلام کریں، تو اس کے لحاظ سے رحمت یہ کہ ان سے ہم محفوظ رہیں۔ تو اس رحمت سے مراد جو ان کی دعا میں تھا مغفرت، آخرت کی بخشش، دنیا میں رزق اور دنیا میں دشمنوں سے بے خوفی۔ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمارے لیے ہمارے کام سے ہدایت حاصل کرا دے، فراہم کر دے۔ تو حیّا یحیّ تحیّا تقویہ کے وزن پر
احداث و حیات شے، کسی چیز کی حیات کو بنانا، تو ہمارے لیے ہدایت کی حالت اور حیات بنا دے ہمارے کام سے. تو ہمارے کام سے مراد ایک خاص کام، تو اس میں اضافت برائے عہد ہے. وہ خاص کام کیا تھا اس کو بیان کیا. الذی نحن علیہ مفارقۃ الکفار، یعنی جس کام پر ہم ہیں یہ کفار سے علیحدگی اور جدائی، اس کام سے ہمارے لیے ہدایت فراہم کر دے. حتی نکون بسببہ راشدین مہتدین، تو ہدایت جب ہمیں حاصل ہوگی تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ہم اس کی وجہ سے ہدایت والے اور راہ پانے والے ہو جائیں. ایک یا دوسری تفسیر اجعل امرنا راشدن کلہ، کہ حی لنا من امرنا رشدہ کا مطلب کہ ہمارے کام ہی کو ہدایت بنا دے. جیسے رأیت من کا صدا، میں نے تمہاری ذات سے ایک شعر کو دیکھا. تو یہاں من تجریدیہ، یعنی شعر ہونے میں تم اتنے کامل ہو کہ تمہاری ذات سے ایک شعر نکالا جا سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے تم کو کامل شعر دیکھا. تو جب من امرنا من تجریدیہ لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا کام پورا پورا ہدایت کر دی. تو اس کے لحاظ سے تفسیر کی کہ ہمارے کام کو مکمل ہدایت کر دی، جیسے رأیت من کا صدا میں. تیسری تفسیر یسر لنا طریقہ رضا، یہ اس لحاظ سے کہ اصل مطلوب کیا ہے؟ اللہ کی خوشنودی. اب خوشنودی کا راستہ کیا ہے؟ وہ وہاں تک پہنچانے والا جو راستہ ہوگا وہی رشد ہوگا، وہی ہدایت ہوگی. اور حیے کا معنی یسر، تو مراد یہ کہ یسر لنا طریقہ رضا، یعنی طریقہ الوصول الی رضا، کہ ہمارے لیے اپنے خوشنودی تک پہنچنے کا راستہ آسان کر دیں. کہ اصل مطلوب رضا الہی ہے، اور رضا الہی کیسے حاصل ہوگی؟ تو اس کے لیے دعا کریں کہ اپنی ہدایت کے پانے کا راستہ ہمارے لیے آسان کر دے.